آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور ساتھ ہی رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا اور اب یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ لیکن ہر چیز کے لیے شریعت نے ایک اصول بنایا ہے۔ اگر اس اصول کے ساتھ آپ کام کریں گے تو وہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ ہم سب کو مغفرت چاہیے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اور اللہ مغفرت دینا چاہتے ہیں، اور رمضان المبارک میں لاکھوں کروڑوں انسان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، اس ضابطے کے مطابق اگر آپ کریں گے تو مغفرت۔ اگر ضابطے کے خلاف آپ چاہیں گے یوں ہی بیٹھے بیٹھائے دعا کرتے رہے اللہ مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ دعا اپنی جگہ مسلم، مغفرت کا عشرہ مسلم، لیکن مغفرت کے لیے علماء نے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ اگر وہ 3 شرطیں مکمل ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے۔ حالانکہ مجھے دوسرے موضوع پر بات کرنا ہے۔ عام طور سے ہمارا یہ معمول ہے کہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے میں زکوٰۃ کے متعلق عرض کرتا ہوں، اور آج بھی یہی ارادہ ہے۔ اور عام طور سے مالدار حضرات جو صاحب نصاب ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ رمضان المبارک میں ہی نکالتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنا کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالے تو زکوٰۃ ادا ہونا ہے، اگر شعبان میں نکال دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہونا ہے، ایسا نہیں۔ صحابہ کی تاریخ اگر دیکھیں تو صحابہ اکرام تو شعبان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکال دیتے تھے، فارغ، رمضان میں کوئی جھنجھٹ نہیں، بس پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ حساب کتاب کر کے شعبان سے شعبان کا حساب رکھ لیا اور شعبان میں زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، کیونکہ حدیث میں ہے 1 کا 70 اللہ عطا فرماتے ہیں، لہذا رمضان المبارک میں اگر ہم نے زکوٰۃ نکالا، صدقہ دیا تو اللہ 1 کا 70 ہمیں عطا فرمائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، رمضان المبارک میں کوئی زکوٰۃ نکال رہا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اور عام طور سے لوگ رمضان المبارک میں ہی نکالتے ہیں۔ اسی لیے رمضان المبارک کے دوسرے جمعے میں زکوٰۃ سے متعلق ہم عرض کر دیا کرتے ہیں، اور آج بھی ارادہ یہی ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق عرض کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی نیت سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے مغفرت کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے۔ میں نے کہا اس کے لیے علماء نے شرائط لکھے ہیں، 3 شرط ہیں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، آج پھر ایک بار آموختے کے طور پر سن لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے تو انشاءاللہ اللہ کی مغفرت ہم سب کو حاصل ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مغفرت کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ۔ پہلی شرط مغفرت کی یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ۔ آپ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ اس گناہ سے فوری طور پر الگ ہو جائیں جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، فوری طور پر اس سے الگ ہو جائیں۔ ان یقلع عن المعصیہ، ایک آدمی وہ گناہ بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، اللہ سے مغفرت بھی مانگ رہا ہے، تو یہ مغفرت کا مذاق اڑانا ہے۔ آپ وہ گناہ بھی کرتے چلے جا رہے ہو، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہو۔ پہلی بات کیا ہے؟ ان یقلع عن المعصیہ، جس گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور جس گناہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں فوری طور پر اس سے الگ ہو جائیں۔ نہیں، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ
یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ مغفرت کی پہلی شرط کہ آدمی اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے جس گناہ میں مبتلا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زناکاری کر رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی بدزنی کر رہا ہے، کوئی کسی پر الزام و بہتان لگا رہا ہے، کوئی نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، بہت ساری نافرمانیاں ہیں۔ تو آدمی جس نافرمانی میں مبتلا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس سے الگ ہو۔ نہیں، مجھے آج سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، اس گناہ سے الگ ہو جائے۔ اور آپ سچ بولیں گے تو حدیث تو جھوٹا تو ہے نہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ آدمی سوچتا ہے کہ آج کے دور میں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سچ وہ چیز ہے کہ ہر زمانے میں نجات دینے والا چیز ہے۔ اختیار تو کر کے دیکھو نا۔ تو بہرحال پہلا کام یہ کہ آدمی اس گناہ سے الگ ہو جائے، اور دوسری شرط مغفرت کی، توبہ کی، صحیح ہونے کی یہ ہے ان یندم علیہا، کہ آدمی اس گناہ پر شرمندہ ہو۔ ندامت ہی اصل میں توبہ کا نام ہے، کہ آدمی مغفرت چاہ رہا ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی تو ندامت تو ہو۔ ان یندم علیہا، اے اللہ اب تک ہماری زندگی جو گزری ہے وہ گناہوں میں گزری ہے، شریعت کے خلاف ورزی میں گزری ہے، ہم نے شریعت کے نافرمانی کی ہے، جو بھی ہے۔ ہر آدمی کو اپنے گناہ کا علم اچھی طرح ہے۔ ان یندم علیہا، گناہوں سے الگ ہو جاؤ، ایک کام، اور اس گناہ پر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، دل سے ندامت اور شرمندگی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے ان یعزم عزما جازما الا یعود الیہا، تیسری شرط کہ آدمی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، مغفرت طلب کر رہا ہے، پہلی گناہ سے الگ ہو جائے، دوسرے دل میں ندامت اور شرمندگی ہو، اور تیسرا یہ کہ ان یعزم عزما جازما الا یعود الیہا، آئندہ ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آدمی یہ طے کر لے کہ جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں، ارے بھائی گناہ کرتے کرتے مر گئے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ توبہ کر کے مر کے گئے تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اللہ کی مغفرت حاصل ہوگی۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی پختہ ارادہ کرے، ہم کو یہ گناہ آئندہ نہیں کرنا ہے۔ یا اور بات ہے کہ آئندہ اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، لیکن توبہ کرنے کے وقت پختہ ارادہ ہو کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور آدمی جب ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جگر مراد آبادی کی بات میں سنایا کرتا ہوں۔ جگر مراد آبادی بڑے شرابی تھے، بڑے شاعر تھے، اور بہت شراب پیتے تھے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور حضرت سے جب بیعت ہوئے تو انہوں نے طے کیا کہ ہم کو، لمبا واقعہ ہے مختصر میں عرض کروں گا، انہوں نے طے کیا چاہے کچھ ہو جائے ہم کو شراب نہیں پینا ہے۔ طے کر لیا۔ تو کہتے ہیں جو شراب کا عادی ہو اچانک سے شراب بند کرتے بیمار ہو جاتا ہے۔ بیمار ہو گئے، بڑے شاعر تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا، ڈاکٹروں کا بورڈ بنایا گیا، بھئی بڑے شاعر ہیں، دیکھو ان کی صحت کیسی ہوگی۔ ڈاکٹروں نے بہرحال سب دیکھنے کے بعد کہا کہ جگر صاحب اگر آپ کو جینا ہے تو پینا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آپ کو پینا پڑے گا۔ تو جگر صاحب نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں پیتا رہا تو کتنے سال اور جیتا رہوں گا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ عمر بھی ہو گئی ہے اور شراب کی وجہ سے آپ کی اعضاء بھی کمزور ہو گئے ہیں، 6-7 سال اور آپ کی زندگی باقی ہے۔ تو جگر صاحب نے کہا نہیں، مجھے شراب نہیں پینا ہے۔ اب اگر مر گیا تو اللہ سے کہہ سکتا ہوں اے اللہ تیری حرام کردہ شے شراب کو ہم نے چھوڑا، نتیجے میں موت آئی تو اللہ کی رحمت مغفرت حاصل ہوگی۔ 6-7 سال شراب پی کے اگر مرا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کہا نہیں، چاہے مر جائے کچھ بھی ہو جائے، وہ میں کہہ رہا ہوں پختہ ارادہ ہو، ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، چاہے جو بھی ہو، طے کر لیا شراب نہیں پینا ہے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے طے کر لیا تو ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ اس کے بعد تقریباً 14 سال تک وہ زندہ رہے، 14 سال اس کے بعد وہ زندہ رہے، ہے نا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا شراب پیتے رہو گے تو 6-7 سال، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پینا ہے، مر جانا ہے۔ لیکن جب شراب چھوڑ دیا اللہ کی رحمت آئی،
اور اللہ کی طرف سے مدد آئی، 14 سال اس کے بعد زندہ رہے۔ یہ مثال ہے کہ آدمی اگر پختہ ارادہ کر لے ہم کو یہ گناہ نہیں کرنا ہے، شیطان ہے، انسان کا نفس ہے، لگا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان توبہ کرے اور گناہوں کو چھوڑے، اس سے لڑنا ہے، پختہ ارادہ کرنا پڑے گا، ہم کو یہ گناہ نہیں کرنا ہے چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں، ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو بھی نقصان ہو جائے اللہ کی مدد آئے گی، آپ کر کے تو دیکھیں۔ تو بہرحال یہ 3 شرطیں ہوگی تو انشاءاللہ مغفرت، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ وہ تو مغفرت دینے کو تیار ہے نا۔ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہت نہیں دیکھتی ہے۔ بہانے سے اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ بڑے عالم ہیں، امام بخاری کے شیوخ میں شامل ہیں، امام بخاری جیسے عالم کے شیخ ہیں یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ۔ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے کہا او بڈھے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ گناہ نہیں کیا، تم نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اب یہ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں جواب دیتا ہے؟ تو یحییٰ ابن اقسم نے کہا الہ العالمین میں سوچ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے حدیث میں تو یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے کے ساتھ جس کے بال سفید ہو چکے ہوں، ذی الشیبہ، جو مسلمان ہو جس کے بال سفید ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت ہی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ میرے بال سفید ہیں اور حدیث میں تو میں نے یہ پڑھا، یہاں تو یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یاد دلا رہے ہیں یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، پتہ نہیں روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا روایت صحیح ہے، جاؤ جاؤ، میں نے تمہارے بڑھاپے پر رحم کر کے تمہاری مغفرت فرما دیا ہے۔ اب تو بال کو بھی ہم سفید نہیں ہونے دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ یہ سفید بال ہے نا، اللہ کے پاس اس کے ساتھ حاضر ہوئے تو اللہ کی رحمت کا موجب اور ذریعہ ہے۔ اور بعض حضرات نے تو اس میں ایک لطیفہ کیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض حضرات نے کہ بھئی ہمارے بال تو سفید ہے ہی نہیں، موت کا وقت قریب ہے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا جب میں مر جاؤں تو اس کے بعد میرے بالوں میں آٹا یا پاؤڈر جو بھی اس زمانے میں ہو لگا دینا اچھی طریقے سے، تاکہ بہرحال وہ سفید ہو جائے۔ ایسے ہی کیا رشتہ داروں نے، فرشتے آئے، جب سوال جواب کیا اور جو سوالات ہوتے ہیں اس کے بعد پوچھا یہ تم نے کیوں کیا یہ تماشا، یہ پاؤڈر، یہ تمہیں آٹا کیوں لگا لیا؟ کہا بس ذہن میں یہ بات تھی کہ بال تو سفید ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سفید بال والے مسلمان پہ رحم فرماتے ہیں، میں نے سفید کر لیا تھا، اللہ نے اسی بہانے پر مغفرت فرما دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی رحمت مغفرت بے انتہا ہے۔ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم سب یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی مغفرت ضرور کرا کے رہیں گے۔ کیسے کرائیں گے؟ میں نے بتایا 3 شرطوں کے ساتھ آپ توبہ کیجئے، اللہ سے مغفرت اور گناہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کیجئے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود راستے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے، لیکن پہلے ہم ارادہ کریں، اللہ کی آزمائش ہوگی، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، جہاں تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان جانتا ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، ویسی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، ان کے لیے زکوٰۃ فرض ہے۔ کوئی آدمی اگر نماز کا انکار کر دے، کافر۔ کوئی آدمی روزے کے فرضیت کا انکار کر دے، کافر۔ کوئی آدمی اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے، کافر۔ بولو نا، بات یاد رہے گی، اسلام کی بنیادی اصولوں میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 25 مقامات پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، 25 مقامات پہ اللہ نے ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، الگ بھی زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے
لیکن صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ کہیں گے کہ ہم نے تو زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا تھا، تم نے نماز پڑھ لیا اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیا تھا، ایسے نماز نہیں چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں گے تو 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اکثر ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک تو اللہ نے جہاں اپنی عبادت کو بیان کیا ہے، وہاں اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کریم دیکھیے آپ، اللہ نے ساتھ بیان کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آنے کا حقیقی سبب تو اللہ ہے نا، اللہ نہ چاہتے ہم نہیں آ سکتے تھے، اللہ نے چاہا وجود دیا، تو اصلی سبب، حقیقی سبب تو اللہ ہے کہ اللہ نے ہم کو وجود بخشا ہے۔ لیکن ظاہری سبب تو ماں باپ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے آسمان سے بھی بارش کر دیتے بچوں کی، انسانوں کی، لیکن نہیں، ظاہری سبب اللہ نے ماں باپ کو بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں اپنی عبادت کو بیان کیا ہے، ساتھ میں کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا عبادت اسی کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سورہ لقمان اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حق کو بھی بیان کیا ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی بیان کیا ہے۔ بھائی ایمان اسی وقت جو ہے پختہ ہوگا جب عمل صالح ہو۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پکے عقیدے کے ساتھ، مسلمان تو ہو گیا وہ، لیکن اس کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، صاحب استطاعت ہو تو حج نہیں کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو مشکلات ہے نا۔ ہاں اللہ چاہے کلمہ پڑھنے پر جنت کا وعدہ ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے بدعمالیوں کی سزا تو بھگتنی پڑے گی نا بھائی، جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح اگر ہے تو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن کریم نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ساتھ بیان کیا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے اللہ کا کوئی بھی حکم، اللہ کا کوئی بھی فرمان اور قرآن کریم میں جو باتیں اللہ نے بلا وجہ نہیں، ظلم نہیں کیا ہے نا۔ اب یہ زکوٰۃ اللہ نے کمایا ہم نے محنت سے، وہ قارون کہتا تھا نا، اور آج کے زمانے میں بھی قارون ہیں جن کے ذہن میں کمایا ہم نے، محنت ہم نے کیا، دل دماغ ہم نے لگایا، اور زکوٰۃ دو، مال دو، صدقہ دو، کیا بھئی آخر یہ محنت ہم نے کیا ہے، اور یہ مدرسے والے، یہ مسجد والے، یہ غربا، یہ یتامہ، یہ سب آ جاتے ہیں ہمارے پاس، یہ کیا بات ہے، کیوں دیں ہم ہمارا مال؟ ایک سوال ہے۔ اللہ نے اس کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ اللہ نے جو فرض کیا اس کی حکمت ہے، اللہ کے کسی فعل میں بھی حکمت سے خالی نہیں اللہ کا کوئی بھی فعل۔ تو پہلی حکمت اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو مال کی محبت اس کے دل سے نکلتی ہے، اور جس کے دل میں مال کی محبت ہے سمجھو اس کا بیڑا غرق ہے، یاد رکھ لینا۔ آپ کہیں گے مولانا بغیر مال کے تو کام بھی نہیں چلے گا نا، نماز پڑھنا ہے، کپڑا چاہیے، روزہ رکھنا ہے، کھانا چاہیے، ہے نا، مال تو چاہیے نا۔ پھر جس کے دل میں مال ہو بیڑا غرق آپ نے کہہ دیا، کیسے بھائی آخر؟ دوستو اور بزرگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مولانا رومی نے سمجھایا ہے بڑی اچھی مثال سے کہ مال زندگی کے لیے ضروری تو ہے، لیکن یہی مال اگر دل میں آ جائے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مثال دے کے سمجھایا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے
کہ کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی ہے، چلتی ہے نہیں نا؟ کشتی چلنے کے لیے پانی چاہیے نا، بغیر پانی کے کشتی نہیں چلے گی۔ اب اگر وہی پانی جو کشتی چلنے کے لیے لازم ہے، وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی نا، غرق، تباہ و برباد۔ دنیا لازم ہے، چاہیے، کپڑا چاہیے، کھانا چاہیے، گھر چاہیے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلنے والی ہے۔ کمانے کا حکم ہے، شریعت نے کہا ہے کمانا بھی عبادت ہے، لیکن وہی مال اگر دل میں آ جائے پھر تباہ و برباد۔ جس کے دل میں مال آ گیا، مال کی محبت آ گئی، سمجھو اس کی تباہی اور بربادی ہے۔ اور جس کے دل میں مال سما گیا وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے گا قارون کی طرح۔ قارون کوئی غریب نہیں تھا، اپنے زمانے کا کہا جاتا ہے بہت بڑا مالدار تھا، بڑا خزانہ۔ قرآن کریم نے کہا اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی، ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے کئی نوجوان، طاقتور نوجوان چاہیے تھے۔ اتنا بڑا خزانہ اللہ نے عطا کیا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ میں مال کی محبت تھی، کہتا تھا میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ زکوٰۃ کی فرضیت آیت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، بنی اسرائیل کا ہے، اور حضرت موسیٰ نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، کہ بھائی اللہ نے تم پر احسان کیا، اللہ نے مال دیا ہے نا، یہ اللہ کا احسان ہے، یاد رکھو، دل میں رکھو، اللہ نے جس کو دیا ہے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، ورنہ تمہاری طرح لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں لیکن نان شبینہ کے لیے پریشان ہیں، وہ بھی تو آپ ہی کی طرح انسان ہے نا، لیکن اللہ نے جو دیا ہے یہ اللہ کا احسان سمجھو، اپنی کسی عقل اور حکمت کو مت جوڑو۔ قارون کہتا تھا میں نے میری محنت سے یہ کام کیا ہے، نہیں، آپ کی محنت سے کیا کرو گے آپ؟ اللہ کے دینے سے۔ اور بات یاد آئی تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر، جی چاہتا ہے سنانے کو، کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر۔ شام کا گورنر مقرر کیا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ اس علاقے کے فاتح بھی وہی تھے، ان کو شام کا گورنر مقرر کر دیا۔ مقرر کر دینے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب جو ہیں وہ اپنے گورنروں کا حال چال خیر معلوم کرتے رہتے تھے، کہیں گڑبڑ تو نہیں، راستے سے ہٹ تو نہیں گئے، کہیں مال تو ان کے دل میں نہیں گھس گیا، کہیں یہ پیسہ کمانے بنانے میں تو نہیں لگ گئے۔ تو حضرت عمر گھومتے گھومتے شام پہنچے حضرت عمرو بن العاص کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد انہوں نے کام کیا، شام ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر آج رکنا چاہتا ہوں۔ مقصد تھا تفتیش، حضرت عمر تفتیش کرتے تھے نا، کیسا گھر ہے، کیا ہے، نہیں ہے، ایسا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر جا کے سوائے آنکھ نچوڑنے کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کو، سوائے آنکھ نچوڑنے کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ کہا نہیں، تمہارا گھر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے چلیے۔ شام کا کام ختم ہوا، شام کا گورنر ہے، بازار سے چلتے چلتے پورا وہ علاقہ جو بہت ہی روشنیوں سے اور کمکموں سے بھرا ہوا ہے، پورا علاقہ گزر گیا، شہر ختم ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہاں لے جا رہے ہو بھائی؟ کہا حضرت ان قریبی ہمارا گھر آنے والا ہے۔ شہر کے باہر ایک جھوپڑی بنا رکھا ہے، وہ حضرت فرمائے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اچھا تمہارا گھر ہے؟ ہاں میرا گھر یہی ہے۔ اندر لے گئے، دیکھا حضرت عمر نے گھر میں کچھ بھی نہیں، نہ بستر ہے، نہ کھانے پینے کا پکانے کا کچھ بھی نہیں ہے، ایک مصلی بچھا ہوا ہے بس۔ تو حضرت عمر نے کہا تم یہاں رہتے ہو؟ کہا ہاں یہاں رہتا ہوں میں۔ فرمایا پھر کھانے پینے کا؟ فرمایا کہ حضرت یہ مصلی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، سونا ہوتا ہے اسی مصلی پہ سو جاتا ہوں، کھانے پینے کا کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے وہ چھپر میں ہاتھ ڈال کے کٹورا نکالا جو دکھ نہیں رہا تھا، کہا حضرت یہ ہے کہ میں مصروف رہتا ہوں، لہذا ایک ہفتے کی روٹی میں پکوا لیتا ہوں اور رکھ لیتا ہوں، روزانہ صبح کو روٹی پیالے میں بھگو دیتا ہوں، شام کو آتا ہوں نمک ڈال کے کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شام کا گورنر یہ کہہ رہا ہے، گورنر کا عہدہ ہے، ایسے جھوپڑی میں رہ رہا ہے، اس طرح کھانے کھا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارا گھر دیکھیں گے سوائے آنکھ نچوڑنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اسلام نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ کما رہے ہو
اور کمانا چاہیے، رزق حلال کے لیے جد و جہد بھی عبادت ہے، لیکن اللہ نے مال دیا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دینا چاہیے۔ طے کیجئے ہمت کا ہر شخص انشاءاللہ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالے گا۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ بڑے مالدار لوگ جو مشہور ہیں وہ کروڑ پتی آدمی ہیں، انہی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء سے آپ جا کے پوچھو نا کہ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر صاحب نصاب پر۔ صاحب نصاب کس کو کہیں گے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا پھر اتنی ملکیت کا پیسہ ہو، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اب 7.5 تولہ کتنا ہوتا ہے؟ آج کے حساب میں تو چلتا نہیں ہے۔ علماء نے کہا 87.5 گرام، 80 پر 7 اور آدھا، 87.5 گرام سونا جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یا پھر چاندی کے اعتبار سے 612 گرام جس کے پاس چاندی ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اچھا، ایک آدمی ہے جس کے پاس وہ 87.5 نہیں، سمجھو 25 گرام سونا ہے اور اس کے بعد چاندی اور ملا کے ہو جاتا ہے نصاب، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ یا سونا چاندی نہیں ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے جس سے وہ 612 گرام چاندی خرید سکتا ہو، اتنے رقم کا اگر مالک ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ کتنا نکلتا ہے آپ علماء سے جا کے معلوم کر لو۔ اور یہ بھی صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پچھلی امتوں میں جیسے روزے کے معاملے میں تھا کہ روزے کے معاملے میں ہمارے ہاں روزہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 13 ساڑھے 13 گھنٹہ، کہیں 14 کہیں 15 ہوگا۔ لیکن اسلام میں جب پہلی بار جب روزہ آیا تھا اس وقت تقریباً 24 گھنٹے کا روزہ تھا، 23 گھنٹہ کر لو آپ۔ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ افطار کر لیا اور افطار کے بعد اگر کسی کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، پھر وہیں سے روزہ شروع، پھر کھانا پینا بند، بیوی سے ملنا بند۔ یہ اصول تھا ابتدا میں جب روزہ فرض ہوا تھا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ بھائی روزہ فرض ہو گیا ہے اور افطار کر لیا، افطار کے بعد وہ تھوڑی دیر 1-2 گھنٹہ جب تک عشاء کی نماز نہ پڑھ لے یا پھر کسی کی آنکھ نہ لگ جائے، سمجھو کسی نے افطار کا وقت ہوا، افطار نہیں کیا اور آنکھ لگ گئی افطار کے بعد، دوسرا روزہ شروع۔ اب بتاؤ 2 دن کا روزہ۔ اور ایک صحابی کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، قیس ابن سرما یا سرما ابن قیس، صحابی کا واقعہ ہے۔ اونٹوں کے چرانے والے تھے، کھیت میں کام کرنے والے تھے، رمضان کا زمانہ تھا اور وہ کھیتوں میں کام کر کے شام کو افطار کے بالکل قریب گھر آئے اور ظاہر سی بات ہے دھوپ میں کام ہے اور عرب کے ریگستان میں سخت ترین گرمی ہے۔ شام کو آئے، ان کی حالت غیر ہو رہی تھی اور گھر میں کھانے کے لیے افطار کے لیے کچھ بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، پتہ نہیں آپ برداشت کرتے نہیں کرتے۔ اللہ نے جن کو چاہا اس زمانے کے لیے منتخب کیا ہے، ہم کو اللہ نے جس زمانے کے لیے کیا یہی بہت اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ تو بہرحال گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اہلیہ نے کہا ٹھہر جائیے، میں پڑوس سے کہیں سے کچھ دیکھتی ہوں، کچھ انتظام کرتی ہوں۔ وہ لانے کے لیے گئی ہیں اور یہ صحابی بستر پہ بیٹھے ہیں، دن بھر کے تھکے ہیں، ذرا لیٹے ہیں، نیند آ گئی ہے۔ اب ان کی اہلیہ لے کے آئی ہیں پڑوسن سے کچھ مانگ کر کے، دیکھا تو بہرحال نیند لگ گئی ہے۔ اب معلوم ہے روزہ شروع۔ اب اہلیہ نے جگایا کہ بھئی آپ کو تو نیند آ گئی تھی، میں یہ افطاری لے کے آئی تھی۔ مسئلہ ان کو بھی معلوم ہے کہ افطار کے بعد اگر کسی کی آنکھ لگ گئی، سو گیا، پھر روزہ شروع۔ اب دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا، کچھ نہیں کھایا اور دوسرے دن بھی کھیت پہ کام کرنا ہے۔ اب وہ کھیت پہ کام کرنے گئے اور ظہر کی نماز کے لیے آئے، کہتے ہیں نماز میں غش کھا کے گر گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا بھئی کیا ہوا ہے؟ بتائے یا رسول اللہ کل افطار کے وقت تک تھے، افطار میں کچھ نہیں تھا، بیٹھے نیند آ گئی، کچھ کھا نہیں سکے اور مسئلہ پھر دوسرا روزہ شروع۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ ہے کہ بھئی وہ 5 بجے تک 1-1 منٹ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ چلو 5:04:50 ہے، 51 منٹ ہے، اخیر منٹ تک، اس کے پہلے بھی کھاتے رہتے ہیں، بعد میں بھی کھاتے رہتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے ہاں رات بھر کھاؤ پیو، 1 بار 2 بار 3 بار، بیوی سے ملو، اجازت ہے۔ وہاں تھا افطار کے بعد اگر نیند آ گئی، مسئلہ دوسرا روزہ شروع۔
کہا یا رسول اللہ یہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ہی درد ہوا کہ ایسے حالات ہیں۔ اللہ سے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، عورتیں بھی ممنوع تھی نا، فرمایا کہ اب صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو۔ تو جیسے یہ سہولت ملی ہے ویسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں بھی سہولت ملی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ جس طرح نماز ہر امت پر، جس طرح روزہ ہر امت پر فرق رہا ہے، ایسی زکوٰۃ بھی ہر امت پر، بنی اسرائیل پر بھی زکوٰۃ فرض تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں پر، تو زکوٰۃ بھی ہر ایک پر فرض رہا ہے۔ ہاں فرق رہا ہے، پچھلی امتوں میں جو زکوٰۃ فرض رہا ہے نا، وہ چوتھائی حصہ، مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر 100 روپے کے مالک ہیں، 100 روپیہ آپ کے پاس ہے یا 1000 ہے تو 250 روپے چوتھائی مال زکوٰۃ میں دینا ہے۔ پچھلی امتوں کا مسئلہ یہ تھا۔ پچھلی امتوں میں 25%، ایک چوتھائی مال جتنے کا آدمی مالک ہے، اگر 1000 کا مالک ہے، 1000 کی زکوٰۃ دینا ہے تو 250 روپے زکوٰۃ میں نکالنا ہے نا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے اس امت پر کرم فرمایا ہے، اور فرمایا 2.5%، 1000 کے مالک ہو 25 روپے، پچھلی امتوں پر 1000 کے مالک ہو تو پھر تم کو 250 دینا ہے، اور اس امت پہ کتنا دینا ہے؟ 25 روپے دینا ہے۔ تو ہر آدمی امیر ہو اور جو صاحب نصاب ہو، کہتے ہیں ہمارے پاس تھوڑا حساب کر لو بھائی، اور شریعت اس کو مالدار قرار دیتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ لہذا جو بھی صاحب نصاب ہے، جتنا بنتا ہے، 1000 ہو 2000 ہو، جتنا بھی ہو، بہرحال آپ کو زکوٰۃ، ہم کو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زکوٰۃ دینے سے اللہ نے کہا ہے کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی بات سچی ہے نا، سچی بات ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کہتے ہیں سود کو ہم مٹاتے ہیں، زکوٰۃ کو ہم بڑھاتے ہیں، صدقات کو ہم بڑھاتے ہیں۔ یا اللہ کا وعدہ براہ راست۔ کوئی آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ سود پہ دیا، اگلے مہینے ہم کو سمجھو 1,05,000 مل گیا، 5,000 تو بڑھ گیا نا بھائی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تم کو تباہی کے غار تک، دہانے تک لے جانے والا ہے۔ یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹاتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے، سودی نظام تباہ و بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ امت مسلمہ کے سود سے حفاظت فرمائے۔ اور یربی الصدقات، کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، براہ راست اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بڑھاتے ہیں۔ اور ایک آیت میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ وہ جو تم زکوٰۃ پہ دیتے ہو، تم سود پہ جو دیتے ہو نا ربا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، تم جو یہ سود پر دیتے ہو نا، تو ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ بڑھ رہا ہے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں وہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ اب اللہ کی بات سچی ہے، ہماری بات سچی ہے، اللہ کی بات پکی ہے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم سودی کاروبار جو کرتے ہو بظاہر لگتا ہے بڑھ رہا ہے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں وہ بڑھ نہیں رہا ہے بلکہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور وہ جو تم زکوٰۃ و صدقات دیتے ہو نا بظاہر لگتا ہے کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ ہم دینے والے ہیں، اس میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ اور حدیث میں تو اللہ نے مختلف انداز سے سمجھایا ہے، ما نقصت مال من صدقۃ، جو آدمی صدقہ دیتا ہے، مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کی بات ابھی باقی ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اپنے مال کی
زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل و دماغ میں یہ یقین اللہ بٹھا دے کہ ہم جو زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ اس کے بدلے میں اور زیادہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اور سود جو ہم دے رہے ہیں، اچھا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، آئندہ جمعہ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ایسی خوفناک اور لرزہ خیز انجام کو قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے کہ آدمی اگر سوچے تو آدمی لرز کے رہ جائے۔ بھئی اللہ نے مال دیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ جو نہیں دے رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی تباہی کی بات ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ نے صاف کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی غریب کسی مالدار کے پاس جاتا ہے تو پہلے اس مالدار کی، جو بخیل مالدار ہے، میں بخیل کی بات کر رہا ہوں، جو بخیل مالدار ہے پہلے اس کی پیشانی پہ بل آتا ہے، چہرے پہ ناگواری آتی ہے، بڑے کڑوے الفاظ ہوتے ہیں، دھتکارتا ہے۔ لیکن بعض فقیر بھی ہوتے ہیں، دھتکار سننے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے تمہارے مال میں ہمارا حق رکھا ہے، اور یہ قرآن کریم نے کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ جس طرح باپ کے مال میں بیٹے کا حق ہوتا ہے، جس طرح شوہر کے مال میں بیوی کا حق ہوتا ہے، ایسی اللہ نے مالدار کے مال میں غریب کا حق رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حق، تمہارے مال میں حق ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جو غریب ہیں، جو مانگنے والے ہیں، ان کا حق ہے، تو اللہ نے رکھا ہے۔ بعض مانگنے والے بڑے لچڑ ہوتے ہیں، بعض تو بیچارے شریف ہوتے ہیں، چھوڑو ہٹاؤ، نہیں دے رہا چھوڑو، بچوں وہاں سے نکل جاتے ہیں وہ، لیکن لچڑ نہیں لینا ہے۔ اور زیادہ آگے بڑھے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ پہلو پھیر لیتا ہے، پہلو تہی، یعنی ادھر یہ تو جا نہیں رہا چھوڑو، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اپنے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر نہیں وہ مانگتا رہا تو پیٹھ پھیر کر وہ چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، یوم یحمى علیہا، تمہارے مال کو قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا، اور اس مال کو تپا کر سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، چونکہ پیشانی پہ بل آیا تھا نا۔ مال دینے والے اللہ، مال اللہ کا، تم مینیجر ہو، امانت کے طور پر تمہارے پاس ہے، اور تمہاری پیشانی پہ بل آیا، اس کے مال کو آگ میں تپا کر کے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے پہلو کو داغا جائے گا، پھر اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہی قرآن کریم کہہ رہا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تمہارے پیٹھ کو بھی داغا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ جتنی بھی نکلتی ہو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقین رکھیے آپ اللہ کے لیے زکوٰۃ و صدقات دیں گے، اللہ محروم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سب سے باغیرت ہے، اللہ بے غیرت نہیں ہے۔ ہم میں بھی کوئی باغیرت ہو، کبھی آپ چائے پلاتے ہیں بدلے میں وہ بھی پلا دیتا ہے، اللہ تو سب سے بڑے باغیرت ہیں۔ اللہ کے نام پر کوئی اگر مال لٹاتا ہے اللہ اس کو کنگال و مفلس کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔